اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ قلم کا موضوع جو ہے وہ موضوع نمبر 4 چوتھا ٹاپک اس کو پڑھیں گے۔ باغ والوں کا جب قصہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلوب قرآن میں سے ہے کہ اگر جنت کی بات ہے تو دوزخ کی ساتھ لازم ہوگی، اگر جنت کا پہلے ذکر آ گیا تو بعد میں دوزخ کا ہوگا، اگر بات پہلے دوزخ کا ہے تو اب چونکہ یہاں پہ عذاب کی بات ہوئی اور اس میں ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، تو اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بتا دیا کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک جو اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والی جنت ہے۔ اب اگر ہم اس لفظ نعمت کو ڈسکرائب کریں کہ نعمتوں سے کیا مراد ہے، تو پورا قرآن میرا خیال ہے ہم اس پہ کھول کے رکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کہیں پہ باغوں کا ذکر کیا ہے، تو کبھی کہیں جو عورتوں کو زیور پہنائے جائیں گے ان کا ذکر کیا ہے، کہیں اچھے اچھے کھانوں کا ذکر کیا ہے، ان لکم فیہا لما تخیرون، تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو کچھ تم چاہو گے، اور وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جو ہے پرندے کا گوشت جیسے وہ کھانا چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس میں وہ سب ہوگا جو تم مانگو گے، اور تمہارے لیے وہ بھی ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، یعنی بن مانگے بھی ملے گا اور مانگنے سے بھی ملے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے برتنوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ، ان کے آگے پھیرائے جائیں گے اس کے چاندی کے برتن، واکواب، اور پینے کے بھی، یعنی جو کھانے کے برتن ہوں گے اور جو پینے کے وہ چاندی کے ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نعمتیں جو ایک لفظ ہے اس میں کہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس نعمت والی جنت ہے، تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا وہ تمام اس میں آ جاتی ہیں کہ کس کس طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، آرام کے لحاظ سے، جو ہے وہ باغوں کے لحاظ سے کہ کس طرح وہ، اور وہ جس طرح اس میں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو سب کچھ اس ایک لفظ کے اندر سما دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کو کہا گیا ہے کہ جوامع الکالمی، کہ یہ جو ہے جامع کلام ہے، ایک ایک لفظ میں جو ہے انبار ہے، خزانوں کا، اللہ کے دیے جانے والے خزانوں کا انبار اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم کریں گے جو اس اسلام لانے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، مسلم ہیں، کیا ہم ان کو مجرموں کی جگہ پہ رکھیں گے؟ یعنی کہ یہاں پہ کفار مکہ کو خاص طور پہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو جو دنیا میں مال، یہ لوگ اصل میں نا، ان کو جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی یہ آیات جو ہے وہ کوٹ کی کہ ایحسبون انما نمدہم بمال وبنین، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں، نسارع لہم فی الخیرات، کہ مال اور بیٹے ان کے جو ہے نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، مال اور بیٹے تو نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ تھا کہ جو ہمیں دنیا میں ہم پر نعمتیں برس رہی ہیں، ہمیں مال بھی دیا جا رہا ہے، ہمیں اولاد بھی زیادہ سے زیادہ دی جا رہی ہے، تو شاید آخرت میں بھی ہماری یہ کامیابی کی کوئی دلیل ہے۔ ہمیں اگر یہاں پہ جیسے بہت سے لوگوں کو ایک مسکنسپشن ہوتا ہے کہ وہ مالداروں کو دیکھ کے احساس کمتری کا، کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کی سوچ ہے وہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے رہا ہے تو شاید یہ اللہ کے پسندیدہ ہے، اور ہمیں نہیں دے رہا تو شاید یہ ہمارے لیے کوئی جو ہے ہم اللہ کی پسند میں نہیں ہے، اللہ کی گنتی میں نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، یعنی وہ بات کو اتنا مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا جو میرے دین کی طرف آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت کرنے والوں کو کہا کہ جو میری سے محبت کرے گا وہ فکر کا ٹاٹ تیار کر لے کہ آزمائشیں اس پر آئیں گی۔ اللہ کے ہاں، تو اگر اللہ تعالیٰ کے
مال و دولت کسی کو عطا کیا جانا اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی کی علامت ہوتا تو سب سے زیادہ مال و دولت تو نبیوں کے پاس ہوتے، اور وہ سب سے زیادہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے ایک عورت کا جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ جب آپ کے حجرہ مبارک میں گئی تو وہ جا کے حیران رہ گئی کہ نہ کوئی بادشاہ کا دربان، نہ کوئی اس طرح سے شاہی محل، یہ تو اتنا سادہ سا گھر ہے اور یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو اگر مال و دولت دلیل ہوتی تو وہ تو سب سے پہلے پھر ان کو دیا جاتا، تو ان لوگوں نے اس بات کو دلیل بنا لیا تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس کا مطلب ہے ہم دنیا میں بھی اللہ کے پسندیدہ اور آخرت بھی ہماری جو ہے بڑی۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا مثال دے کے سوال اٹھا کے، کیا ہم بنا دیں گے افنجعل المسلمین، مسلمین کو مجرمین کی طرح؟ پھر اسی طرح سورہ سعاد میں آتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہم ان کو فسادیوں کی طرح رکھیں گے؟ دونوں کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا انجام بد کرداروں کی طرح ہوگا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سوال اٹھا کے پوچھا ہے تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم کیف تحکمون، تم کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو، کس طرح کی سوچ لگاتے ہو، کس طرح کی بات سوچتے ہو کہ یہ مال و دولت جو ہے وہ کرائٹیریا ہے کہ آپ لوگ بخشے جاؤ گے یا آپ کو وہاں پہ بھی نعمتیں ملیں گی؟ جیسے کہ یہودی کہا کرتے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو بس گنتی کے چند دن آگ جو ہے وہ چھوئے گی۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا وہاں پہ، جو مرضی ہم یہاں پہ کرتے رہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہے جو اللہ سے تقوی کرنے والا ہے اس کا انجام اس کے مطابق ہوگا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے فسادیوں میں سے اس کا انجام اس کے مطابق ہوگا۔ یہ جو تم لوگ سوچ رہے ہو نا کہ مال و دولت، یہ تو ہم آگے آئے گا نا اسی بات پہ کہ سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، واملی لہم ان کیدی متین، ابھی ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ہماری جو پکڑ ہے وہ بہت زبردست ہے، پھر ہم بڑا اس کو کھینچ کے پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ما لکم کیف تحکمون، آگے پھر تین طرح کے مزید سوال اٹھائے گئے اسی پوائنٹ کو لے کے کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آ گئی ہے جس میں سے تم پڑھ رہے ہو؟ کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ سب ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ ایک سوال کہ تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب آ گئی ہے جو میری کتاب کے علاوہ جس میں تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تو تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں وہاں پہ ملیں گی۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا ہمارے اوپر کچھ قسمیں ہم نے لازم کر لی ہیں تمہارے معاملے میں کہ تمہیں وہاں پہ وہ سب ملے گا، ان لکم جو تم چاہتے ہو، جو تم فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ انسان نے کہیں سے پڑھ لیا یا کسی نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ قسم سے آپ کو فلاں چیز دی جائے گی یا قسم سے آپ کو فلاں نعمت ملے گی۔ آپ دیکھیں جس کی دلیل پورا 30واں پارہ ہے کہ قسم کھا کھا کے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو ثابت کیا، اس کی تاکید کی کہ قسم ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، فلاں چیز کی قسم۔ اور جیسے سورج دوحا میں ہم نے پڑھا کہ 11 قسمیں کھا کے کہا قد افلح من زکاہا، تو یہ تو بات سمجھ میں آئی نا کہ اللہ نے قسمیں کھا کے کہا اپنے مومن بندوں کو کہ یقیناً کامیاب کون ہوگا جس نے خود کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد کون ہوگا جس نے اپنے نفس کو دبایا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو طرح کے سوال کر رہے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آ گئی ہے جہاں سے تم نے پڑھ لیا کہ تمہیں وہاں تمہاری من پسند چیزیں ملیں گی؟ نمبر دو، کیا کوئی قسمیں کھا لی ہیں، میں نے کوئی ایسی قسمیں، کوئی عہد و پیمان تم سے کر لی ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ میں تمہیں دوں گا؟ پھر اس کے بعد ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، اس کے بعد سلہم ایہم بذالک زعیم۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ان سے پوچھی گئی کہ ان سے ذرا پوچھو کہ تمہاری اس بات کا ذمہ کون لیتا ہے، ضامن کون ہے؟ یا تیسری کیٹیگری ہے کہ کوئی آپ کی بات کا ذمہ لے لے، ضامن بن جائے کہ ہاں میں فلاں سے فلاں چیز آپ کو دلوا کے دوں گا آپ کے، یعنی جیسے اب انہوں نے شریک بنایا تو اللہ تعالیٰ نے شریکوں کی طرف ٹونٹ مارا کہ تمہارے شریکوں نے ذمہ لیا ہے کہ تمہیں جنت لے کے دیں گے۔ کیا ام لہم شرکاء سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو اس بات پر ضامن کون ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا تمہارے شریک؟ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہارے شریک اس بات کا ذمہ لیتے ہیں فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو ان کو چاہیے کہ وہ لے کے آئیں اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ تو کہاں سے لے کے آئیں؟ شریکوں نے تو اس دن کیا ہونا ہے، یہ یوم نحشر جمیعا،
اس دن ہم سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے جو جو جن جن لوگوں نے شرک کیا، مکانکم انتم و شرکاؤکم، تم لوگ الگ الگ ہو جاؤ. یعنی اب ان کی پارٹیشن کر دی جائے گی. فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈال دیں گے. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ مکر جائیں گے. اور ویسے بھی یہ ایک فیکٹ ہے کہ جن کو انہوں نے خود اپنا معبود بنایا ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے، تو وہ وہاں پہ انکار ہی کریں گے نا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے تو نہیں کہا میری عبادت کرو، ان لوگوں نے خود ساختہ یہ بنایا نا. یہ مبالغہ رائی میں آگے چلے گئے کہ ان کو شریک کرا دیا. ہاں کچھ لوگ، کچھ جو ہیں سرکش، جیسے فرعون، وہ خود کہتا تھا فقال انا ربکم الاعلی، وہ خود کہتا تھا میں تم لوگوں کا بلند برتر رب ہوں. وہ خود کہتا تھا میری جو ہے بندگی کرو. نمرود ہے، وہ خود اپنی بندگی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو خود جو ہے خدائی کے دعوے دار یہ بنتے تھے. ایسے تو جو ہیں وہ تو ایک ہو جائیں گے نا وہاں پہ. تو جنہوں نے نہیں کہا، یا وہ بھی وہاں پہ جا کے انکار کر دیں گے کہ ہم نے، شیطان تک انکار کر دے گا. وقال الشیطان لما قضی، جب ساری بات ہو جائے گی تو کہے گا کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا، میں نے تو بس ان کو دعوت دی تھی، یہ خود بخود میرے پیچھے آئے تھے. ماں نہ بمصرخکم وانتم بمصرخی، نہ میں اب تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ تم میری فریاد. سب مکر جائیں گے وہاں پہ، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے شریکوں نے کوئی تم سے اس طرح کا ذمہ، کوئی ضامن بن گئے ہیں تمہیں جنت لے کے دینے کی، کوئی انہوں نے گارنٹی دے دی ہے کہ وہ تمہیں لازمی لے، تو ان کو لے کے آؤ نا میرے سامنے. اگر تم سچے ہو تو ایسا کوئی سین نہیں ہوگا. جتنے بھی قرآن کی آیات کو یہاں پہ کلیکٹ کر لیے جائے، سب میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سب لوگ آپس میں وہاں پہ لڑیں گے. ان کے آپس کے جو رشتے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ان کے جو رشتے ہیں وہ وہاں پہ کٹ جائیں گے آپس میں. وَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. جو کمزور لوگ ہیں، وہ جو طاقتور ہیں، ان سے کہیں گے ہم نے تمہارا اتباع کیا ساری عمر، پیچھے تمہارے لگے رہے ہیں، تمہیں جو ہے وہ درجے پر رکھا، اب تم ہمارا ذرا اس عذاب سے کوئی اس کو دفع کر سکتے ہو، ہٹا سکتے ہو. تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لا ہدینکم، اگر اللہ ہمیں راہ دکھائے گا، یہاں پہ آگے لے کے جائے گا، جنت کا راستہ دکھائے گا، تو ہم تمہیں بھی دکھا دیں گے. تو ان کو پتا ہوگا ہمیں بھی نہیں ملنا تو ان کو بھی نہیں ملنا، کسی کو بھی نہیں وہاں پہ یہ ملنا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ہے وہاں پہ ان کے لڑائی جھگڑے اور ان میں پھوٹ پڑتی نظر. دیکھیں عام معاملے میں بھی ہمیں اپنے باغ والوں کا قصہ پڑھا تو کیا پڑھا، جب پلان کیا تھا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے باغ والوں نے پلان کیا تھا، لیکن جب وہ باغ اجڑ گیا تو کیا ہوا، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے پہ ملامت کرتے جھگڑ رہے ہیں. تو یہ جو نان سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سچے لوگ نہیں ہوتے، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے، یہ وہ الزام تراشی کرتے ہیں. تو یہ لوگ وہاں پہ کیا کریں گے، جو دنیا میں سب جھوٹ بول کر گئے ہیں، جو دنیا میں یہ سب کر کے گئے ہیں، وہ وہاں پہ بھی وہی کچھ کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے. یہ اللہ نے ایمان میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ مومن خود بھی آگے آتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے مومن بھائی کو بھی لے کر آتا ہے، خود بھی سچائی پہ رہتا ہے اور دوسرے کو بھی ساتھ سچائی کے راستے پہ کھڑا کرتا ہے. ان لوگوں کے بھی اندر وہ کہتے ہیں نا، ان دلوں میں وہ تیل نہیں، یہ وہ چیز نہیں کرتے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل کا ہمارا موضوع کافی لمبا ہو گیا تھا، آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے جو آیات آپ کی بیچ میں رہ گئی ہیں، جو تھوڑی سی اٹک میں ہیں، آپ ان کو پکا کر لیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کدھر گیا آپ کا وہ